مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ محتشم سامعین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ایک شخص آیا کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے ارشاد فرمائیں، مجھے بتائیں اقرب الاعمال کون سا عمل ہے، کون سا عمل ہے کہ جو بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے، کون سا عمل ہے جو اعمال میں محبوب تر عمل ہے۔ اب یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مختلف لوگ آئے، اس طرح کا سوال پوچھا، پھر آقا علیہ السلام نے مختلف جوابات دیے۔ مختلف حدیثوں میں مختلف جواب ملتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکیم بنایا ہے، تو پھر بندے کی طبیعت کے مطابق جواب دیا کرتے۔ تو اس بندے سے فرمایا بھئی وہ عمل جو بندے کو رب کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے وہ عمل سچائی ہے، تیرے کلام کا سچا ہونا، تیری بات کا سچا ہونا، تیری بات کا کھرا ہونا۔ اب یہ چیز معاشرے میں بڑی ناپید ہو چکی، سچائی بہت کم رہ گئی۔ ہمارے معاشرے میں کہہ لیں 10% سچائی رہ گئی ہے، معاذاللہ 90% جھوٹ چلتا ہے، اور ہم نے اپنے رزق کا، اپنے کام کا مدار ہی جھوٹ پر کر لیا، اور یہ ذہن بنا لیا بھئی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام ہی نہیں چلے گا۔ یہاں تک ہم غافل ہو چکے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو کلام کو سچا کر لے، بات کا سچا بن جا، کھرا بن جا۔ بات جب بندہ جھوٹی بولتا ہے، آقا فرماتے ہیں جہنم کی گہرائی میں گرا دیتی۔ ایک جملہ چھوٹا سا زبان سے جو بندہ جھوٹ کا نکالتا ہے، فرمایا جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے، اور جب سچ بولتا ہے تو ایک چھوٹا سا سچا جملہ بندے کو رب کے قریب بھی کرتا ہے، رب کے قریب کر دیتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اگر رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو زبان کو سچا کر لے، تیرا کلام سچا ہونا چاہیے، جھوٹ سے دور ہو جا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اور آقا فرماتے ہیں کہ دوسری امانت کو خوب مالک کے حوالے کر۔ تیرے پاس اگر کسی کی امانت ہے، امانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی بلکہ امانت سامان کی بھی ہوتی ہے۔ زمین بھی بعض دفعہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، یتیم کی زمین ہمارے پاس امانت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی فیکٹری میں، کارخانے میں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں ہماری ڈیوٹی سٹور پر ہوتی ہے، سٹور روم کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہماری امانت ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ کپڑا بھی امانت ہوتا ہے، بعض دفعہ پلاٹ بھی امانت ہوتا ہے، بعض دفعہ مال بھی امانت ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز کسی نے آپ کے ذمہ لگا دی ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس امانت کو خوب مالک کے حوالے کرنا، یہ عمل تجھے رب کے قریب کرتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اور بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں تیسرا کام یہ ہے کہ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کیا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر، تیری زبان ہر وقت اللہ اللہ بول رہی ہو، اس کریم کے ذکر میں مصروف ہو۔ یہاں انعام 2 کر دی، انعام بدل گئے۔ فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے یہ ذکر اس کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ دوسرا انعام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ اس کی غربت کو ختم فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں پھر چوتھا کام یہ کیا کر کہ میری ذات پہ درود کثرت سے پڑھا، میری ذات پہ درود کثرت سے پڑھا کر۔ اس کے بھی انعام 2 بیان فرمائے۔ یا رسول اللہ کیا انعام ہے؟ آقا فرماتے ہیں مجھ پہ درود پڑھنا تجھے رب کے قریب کر دے گا۔ یا رسول اللہ دوسرا انعام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مجھ پہ درود کثرت سے پڑھتا چلا جائے گا، تیری غربت کو اللہ دور کرتا چلا جائے گا۔ حضور پر درود پڑھنے سے غربت دور ہوتی ہے، بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ فرمایا اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو پھر سچا بن جا، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو پھر امانت میں خیانت نہ کیا کر، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو میری ذات پہ درود کثرت سے پڑھا کر، اللہ تجھے قریب بھی کر دے گا، تیرے فقر کو بھی ختم کر دے گا۔
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان چاروں اعمال پر تا حیات کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔